خوشیوں کے تحفے لائے عید مبارک آئی، عید مبارک مبارک، عید مبارک مبارک۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے روزے رکھنے والوں، قیام کرنے والوں، قرآن پڑھنے والوں، رکوع و سجود کرنے والوں، دعا و مناجات کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انعام کا ایک دن رکھا ہے، ایک خوشی منانے کا دن رکھا ہے جسے عید الفطر کہتے ہیں۔ آج اسی خوشی منانے کا دن ہے، عید الفطر ہے، اور پیغام ٹی وی کی اس عید اسپیشل ٹرانسمیشن میں میں آپ کو خوش آمدید اور بہت بہت عید مبارک کہتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عباس چغتائی، اور میرے ساتھ موجود ہیں محمد عاصم حفیظ۔ جی ناظرین، آج ہم نے عید کے اس موقع پر ہمارے اپنے اسٹوڈیو میں ایسے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ جو نہ صرف زندہ دل ہیں بلکہ انہوں نے اپنی زندگیاں ایک خاص مقصد کے لیے وقف کر رکھی ہیں۔ وہ عام لوگوں کی طرح صرف زندگی گزار نہیں رہے بلکہ وہ ایک مقصد کے تحت اپنے روز و شب کو پلان کرتے ہیں اور اس کے لیے کام بھی کرتے ہیں۔ میرے دائیں طرف موجود ہیں محترم فیصل افضل شیخ صاحب، جنرل سیکرٹری ہیں اے وائی ایف پاکستان کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں محترم سلمان اعظم صاحب، سینئر ڈپٹی سیکرٹری ہیں اے وائی ایف پاکستان کے۔ ان کے ساتھ ایک بہت ہی نوجوان سے ساتھی ہمارے موجود ہیں مغیرہ لقمان صاحب۔ باقی لوگوں کا تعارف عباس بھائی کراتے ہیں۔ جی بالکل، میرے بائیں جانب موجود ہیں احتشام شفیق صاحب۔ آپ ایک بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک داعی بھی ہیں، دین کے ابلاغ کا بہت جذبہ رکھتے ہیں، اس کے لیے تگدو کرتے ہیں اور خطابت کے بھی فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ ان کے بالکل ساتھ موجود ہیں محمد علی صاحب۔ محمد علی صاحب یوتھ کلب کے لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں، داعی ہیں اور پیشے کے اعتبار سے میکینیکل انجینئر ہیں۔ محمد علی بھائی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ذیشان خالد صاحب۔ ذیشان خالد صاحب ٹیچر ہیں، داعی ہیں، بہت ایک ایکٹیوسٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں برکت دے۔ میں آپ سب کو اس عید اسپیشل ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی باس بھائی، سب سے پہلے تو ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ہمارے پاس بڑی ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے پاس تشریف لائے، اور اس عید کے دن میں جبکہ لوگ تو فیملیز میں مل رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے پیغام ٹی وی کے ناظرین لوگ کہتے ہیں کہ جو علماء ہیں یا جو دینی لوگ ہیں وہ سوئیاں اور حلوے کھانے میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسا لگ رہا ہے ہمارے پاس آنا اور سب کچھ گھر والوں کو چھوڑ کے اسٹوڈیو میں آ جانا۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ پیغام ٹی وی کا اور آپ کا کہ آپ نے اس پرمسرت موقع پر قوم کی، ملت کی اس خوشی میں دوسروں کے ساتھ شریک ہونے کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا، اور پیغام ٹی وی اس کا ذریعہ بن رہا ہے۔ باقی رہی بات کہ اس موقع پر اپنی مصروفیات کو یا اپنے معاملات کو ترک کر کے یہاں آنا، سچی بات یہ ہے کہ اب عادت ہو چلی ہے کہ ہر موقع پہ فیصل صاحب آپ کو تو رمضان بھی ایسے گزرتا ہے نا، کبھی کہیں افطاری، کہیں سحری، کبھی آنا، کہیں جانا۔ عید والے دن تو دل کر رہا ہوتا ہے کہ بندہ بڑا پرسکون گھر میں بیٹھ جائے۔ بالکل یہ ہے کہ، اور بالخصوص اپنے بچوں کو چھوڑ کے آنا اس موقع پہ محسوس ہوتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوشی تبھی ملتی ہے جب دوسروں کو خوشی میں شریک کیا جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں دوسروں کو خوشی دینے سے ہی ہم خوشی کے مستحق اور حقدار ٹھہرتے ہیں، اور یہ بھی ایک موقع اور ذریعہ ہے کہ ہم جب قوم کو، ملت کو اپنا وقت دے کے ان کے لیے کچھ مسکراہٹوں کا سبب بنیں گے تو یقیناً اپنے لیے بھی کچھ سمیٹ سکیں گے ہم۔ بہت بڑی بات، بالکل یہی بات ہم سلمان سے شیئر کرتے ہیں۔ پہلے تو میں پیغام ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ دوستوں کہ آپ نے ہمیں اس موقع پہ اپنے ساتھ شامل کیا۔ میرے لیے ویسے بھی آج میں کہتا ہوں ڈبل خوشی ہے کہ اس سے پہلے ہم مسجد نبوی میں عید کی نماز ادا کرتے تھے تو ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ عید کی نماز ادا کرتے تھے، اور آج چلیں ساتھ نہیں لیکن پیغام ٹی وی کے ذریعے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، چلیں اتنے لوگ دیکھ تو رہے ہوں گے نا جتنے ہمیں لوگ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران نماز عید جب ہم ادا کرتے تھے تو لوگ ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ لیکن آپ اب پاکستان میں موجود ہیں تو شاید فیملی کے ساتھ، میرا خیال ہے وہ عاصم بھائی والی بات ہے کہ ہمارا رمضان بھی ایسے ہی گزرتا ہے، اور آج کے دن بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح دوسروں کے ساتھ شریک کرنا، ویسے بھی اسلام ایک اجتماعی مذہب ہے تو اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے آنا زیادہ جو ہے فائدہ مند ہے۔
ایک دوسرے سے ملتے رہنا چاہیے, محبت بھی اس سے بڑھتی ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. احتشام بھائی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, تھوڑا سا رمضان کی طرف آتے ہیں, چونکہ ابھی بات چل رہی ہے, فیصل صاحب نے بھی یہ فرمایا, سلمان صاحب نے بھی, کہ رمضان میں بہت مصروفیت ہوتی ہے, کچھ اس میں دروس بھی ہوتے ہیں, دعوتی پروگرامز بھی ہوتے ہیں, کچھ گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ہے اور دیگر معاملات. آپ کا رمضان کا جو شیڈیول تھا وہ کیا جو ہے بہت ٹف رہا, یا کچھ ریلیکس تھا, کچھ آرام کا موقع مل جاتا تھا, یا بس اللہ کی رضا کے لیے دوڑ ہر وقت؟ عباس بھائی آپ نے جو بات کی ہے کہ رمضان میں جو مصروفیات ہیں ایک طالب علم کی یا ایک عالم دین کی, وہ مسجد تک مدارس تک محدود ہی نہیں ہوتی, لوگوں کے ساتھ بھی اس کو ملنا پڑتا ہے, باہر اندر آنا جانا پڑتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل خوشی جس کو میرے ایک بھائی نے بیان کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آگے پہنچانا ہے, وہی مومن کے لیے خوشی ہے, اور وہی سب سے بہترین انسان, وہی سب سے بہترین انسان ہے. رمضان ایک عالم دین کے لیے یا ایک مومن کے لیے مصروفیت کا مہینہ, فراغت میں رہنے والا تو مہینہ نہیں ہے. بڑی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کا اگر ہم دیکھیں تو امام ابن کثیر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 گھنٹے سویا کرتے تھے. تو داعی اعظم اگر اتنا سوتے ہیں تو بالاولیٰ ان کے جو پیروکار ہیں وہ کس طرح زیادہ آرام کر سکتے ہیں. کیا بات. پھر افطار ہے, سحر ہے, پھر قیام اللیل ہے, پھر اس کے بعد دروس ہیں, تو ان میں یقیناً مصروفیت زیادہ رہتی ہے عام دنوں کی بنسبت. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں محترم, اگر مصروفیت زیادہ تو اللہ کے ہاں اجر بھی زیادہ. انشاءاللہ. علی بھائی آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا, جس طرح رمضان میں بہت زیادہ مصروفیت رہتی ہے داعیوں کی خاص طور پہ, اور میں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ مصروفیت اچھی اور یہ دعوت کی مصروفیت ہمیشہ قائم رہے جب تک یہ سانس چل رہے ہیں. اچھا, کیا اتنی محنت کے بعد جب اللہ تعالیٰ عید کا دن دیتے ہیں زیادہ خوشی نہیں ہوتی؟ دیکھیے جی, سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر آرگنائزیشن کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے, ان کو ان کے امپلائیز کو ایک ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان ایک ایسا مہینہ رکھا ان 12 مہینوں میں کہ مسلمان کی اس میں ٹریننگ ہو سکے, اس ٹریننگ سے گزر کے ریفریشمنٹ ہو سکے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 میں کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان تمہارے لیے فرض کیا جیسے پچھلی قوموں کے لیے فرض کیا تھا, تاکہ تم گاڈ کانشیسنس یعنی کہ تقوی اچیو کر لو. تو یہ ایک ٹریننگ تھی, اور اس ٹریننگ کا پھر رزلٹ وہ آپ کو عید پہ ملے گا. اور میں آج ہی ایک اسکالر کے پاس بیٹھا تو انہوں نے بہت ہی اچھی بات بتائی کہ یہ رزلٹ یہ ہے کہ اگر ان محنتوں کا آپ نے کوئی نتیجہ دیکھا اپنے بیہیویئر میں, آپ کا بیہیویئر چینج ہوا, آپ کی عبادات چینج ہوئی, آپ کا گھر والوں کے ساتھ سلوک چینج ہوا, تو پھر اس ٹریننگ میں آپ سکسیزفل ہوئے. لیکن اگر اس ٹریننگ میں آپ سکسیزفل نہیں ہوئے تو پھر عید کا مزہ وہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ رمضان میں بس زندگی بسر کرنے سیکھنے کے باوجود بھی تبدیلی نہ آئی تو پھر وہ خوشی نہیں ہوتی. زیادہ خوشی تبھی ہوتی ہے جب وہ تبدیلی دیکھی جائے, اس ٹریننگ کا ایک رزلٹ دیکھا جائے. تو بے شک آپ کی بات بہت بالکل ٹھیک ہے کہ بہت خوشی ہوتی ہے, خوشی دوبالا ہو جاتی ہے اس محنت کا جب رزلٹ دیکھا. جی محمد علی بھائی خوشی کا ذکر کر رہے تھے, ہمارے ہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ خوشی میں پھر جو ہے یہ کرتے ہیں کہ وہ رمضان کو بھی بھول جاتے ہیں, اور چاند رات میں یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے صرف خوشی ہے. اور خوشی کا بھی ایک ایسا تصور ہے کہ جو شاید اسلام نہیں پیش کرتا. تو ہم مغیرہ صاحب سے پوچھتے ہیں, ان کے دوست بھی کچھ ایسی اس طرح کی خوشیاں مناتے ہوں گے, تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے, اور آپ کس طرح رمضان کے بعد اپنے روٹین کو کس طرح سیٹ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑا سا اس سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ اسلام کا عید کا جو تصور ہے وہ باقی جو مذاہب بھی ہیں اور باقی جو کلچرز ہیں ہمارے, ان سے ہاں ان کے مقابلے میں بڑا ڈفرینٹ ہے. مثال کے طور پہ دنیا کے اندر اس ٹائم جو سب سے معروف ترین فیسٹیولز منائے جاتے ہیں, اس میں خاص طور پہ برازیل کے اندر کارنیول آف ریو سٹی کے اندر منایا جاتا ہے. اس کے اندر واہیات عورتیں, ننگی عورتیں, تقریباً برہنہ عورتیں, اور اس کے اندر وہ ڈانس کرتی ہیں, اور اس کے اندر غالباً 2 ملین لوگ ہوتے ہیں اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے. پھر اگر آپ چلے جائیں اس سے بڑا ایک اور فیسٹیول ہے جو جرمنی میں ہوتا ہے, میونخ میں ان کا جو سٹی ہے, اور اس کے اندر اراؤنڈ 7 ملین لوگ شامل ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں اکتوبر فیسٹ, بڑا مشہور ہے. 7 ملین, اور اس کا ٹریڈ مارک یہ ہے کہ اس میں بیئر پلاتے ہیں. اکتوبر فیسٹ کا اپنا ایک بیئر ہوتا ہے جو 7 ملین لوگوں کو باقاعدہ سرو کیا جاتا ہے. اگر آپ اسلام کی بات کریں تو اسلام کا بڑا زبردست کانسیپٹ ہے. عجیب سی بات, میں قرآن مجید میں پچھلے دن غور کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی جنت کا تذکرہ کیا, ایک سورہ واقعہ میں تذکرہ کرتے ہیں اور ایک سورۃ النبأ میں خاص طور پہ فرماتے ہیں لا يسمعون, تمام نعمتیں گنانے کے بعد آخر میں کہا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما. اسی طرح سورہ نبأ میں فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا.
میں سوچ رہا تھا کہ یہ تمام آیات جو ان سی ہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بڑی بیان کی, یہ خاص آیت میں کیا نئی بات ہے. امام راضی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ اتم النعمہ, یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور وہ اس لیے پھر مجھے سمجھ آئی بات کہ جب بھی انسان خوشی میں ہوتا ہے نا, ایکسٹریم خوشی میں, تو سب سے پہلے چونکہ ایموشنل اسٹیٹ ہوتی ہے تو انسان سب سے پہلے انسان کی زبان قابو سے باہر ہوتی ہے, زبان قابو سے باہر ہوتی ہے تو لغو نکلتا ہے, اور دوسری بات پھر گناہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیم, نہ وہ کوئی لغو سنیں گے نہ کسی گناہ کی بات سنیں گے, نہ کوئی گناہ ہوگا وہاں پہ نہ وہ گناہ کی بات سنیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں اس خوشی, ہماری ایکسٹریم خوشی کو اسٹیبلائز کرتے ہیں. کس طرح کرتے ہیں؟ بڑے مزے کی بات ہے, عید کے دن 5 نمازیں کی بجائے 6 نمازیں پڑھو. اسی طرح اللہ کا نام کثرت سے ذکر کرو, تکبیرات کو, لوگوں کو معاف کرو. بالکل. تو انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے کیسے زیادہ پاکیزگی کا اہتمام کرو, زیادہ پاکیزگی کا اہتمام کرو. تو کیا ہے جتنا نام ذکر کریں شان صاحب کے پاس دیکھیں وہ ذکر کر رہے ہیں, اور قرآن و حدیث سے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس خوشی کو چاہتا ہے کہ وہ ہم زیادہ نیک ہو جائیں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس خوشی کا ایسا مطلب لیا جاتا ہے کہ عید سے زیادہ چاند رات منائی جاتی ہے, اور خاص کر نوجوان نسل. آپ بھی نوجوان ہیں, ینگ ہیں, آپ کے دوستوں ساری رات جاگتے رہیں گے اور صبح فجر کے وقت سو جائیں گے, فجر کے وقت عید کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے. اس کی وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا وجہ ہے, بڑی وجہ کیا ہمارے معاشرے میں یہ چیز آ گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غالباً البرٹ آئنسٹائن کا ایک قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ آج دنیا جس حال میں ہے اس کی زیادہ وجہ وہ ہے کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں وہ چپ رہتے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ اس پہ میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ غلطی ان لوگوں کی ہے, ہم جیسے لوگوں کی, جو کہ جانتے ہیں لیکن وہ دعوت کے میدان میں آگے نہیں آتے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ڈرتے ہیں دعوت دیتے ہوئے کہ کہیں ہمیں ملامت کرنے والوں کا ڈر نہ ہو. حالانکہ قرآن نے سراسر اس کی نفی کی کہ مسلمان جو ہے وہ ملامت کرنے والوں سے ملامت سے نہیں ڈرتا. تو اس کی وجہ یہی ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ جو لوگ دین کو پریکٹس نہیں کرتے کہ ان میں وہ خیر کا مادہ نہیں ہوتا, نہیں بالکل ہوتا ہے. اس کو ذرا سا اگنائٹ کرنے کی دیر ہوتی ہے. اور آپ یقین کریں آج کل کی امت میں اور خاص طور پہ نوجوان طبقے میں بہت خیر ہے, ہمیں انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. ذہان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت خیر ہے, اور فیصل صاحب وہ تو پریکٹیکلی اس چیز کے ساتھ لنک بھی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی زیادہ فالٹ ہماری طرف سے ہے یا ان لوگوں کی طرف سے جو دینی طبقہ؟ اس کو میں ایک اور اینگل کے ساتھ دیکھنا چاہوں گا. پاکستان جیسے جیسے جدید دور میں داخل ہو رہا ہے, اور بالخصوص 2001 کے بعد اس کو جو میڈیا میسر آیا ہے, اور جس کو ہم بڑے خوش ہیں کہ وہ آزاد میڈیا ہے, لیکن یہ اپنی آزادی کے ساتھ بہت کچھ ایسا بھی لے آیا جو پاکستانی معاشرہ افورڈ نہیں کر سکتا. اپنی نظریات کے اعتبار سے, اپنے حجم کے اعتبار سے, اپنی تاریخ اور اپنی ایک خاص شناخت کے حوالے سے میڈیا سب کچھ یعنی اڈاپٹ کر رہا ہے, وہ چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے. اور میں صرف ایک بات یعنی آپ کی توجہ کروانا چاہوں گا, آپ صرف عید کو اس کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ عید سے قبل رمضان ٹرانسمیشنز میں ہمارے اس آزاد میڈیا نے جو کچھ کیا, جو ہلڑ بازی ہوئی, جو کچھ ہوا, رمضان کی بھی نیکی کو ہاں جی یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. تو وہ عید کے اوپر آ کے وہ ذرا زیادہ ہو جاتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو زیادہ یعنی ہمیں ہلڑ بازی اور عید کے تقدس کو جو پامال کیا جا رہا ہے, اس کا ایک تو آغاز رمضان میں ہو جاتا ہے, اور دوسرا اس کا بڑا جو ذمہ دار ہے وہ مادر پیدر آزاد میڈیا. جی ناظرین, فیصل صاحب کی بات یہ ہے کہ میڈیا کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایسی روایات پروان چڑھ رہی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دینی ماحول کی بجائے ہمارے ان دینی ایونٹس میں بھی ایسی چیزیں آ گئی ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر بات یہیں سے شروع کریں گے کہ کیا وجوہات ہیں ہمارے معاشرے میں اس چیز کی, اور ان کو کس طرح کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے. چلتے ہیں ایک بریک. خوشیوں کے تحفے لائی, عید مبارک آئی, عید مبارک مبارک, عید مبارک مبارک.